کیا آپ ڈپریشن کے مریض ہیں؟ اس دن ایک دوست بہت اداس بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ٹھاک ٹینشن چل رہی تھی۔ وہ کسی گھریلو معاملے میں ڈپریشن میں تھا۔ ساری بات ختم کر کے جاتے جاتے اچانک منہ سے نکل گیا، او کوئی نہیں یار، غم نہ کر، جے وہ دن نہیں رہتے جان لیتے بھی نہیں۔ کوئی بات نہیں یار، غم نہ کر، اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ جانے دے، یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ واللہ وہ بندہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ اس کے بعد کام تھوڑا آسان ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے کافی دیر تک مسئلہ ڈسکس کیا، کچھ نہ کچھ جگاڑ لگا ہی لی۔ یہ کسی پٹی جگت 2 گھنٹے پر محیط کاؤنسلنگ سیشن کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ ڈپریشن واقعی بڑی منحوس چیز ہوتا ہے۔ پھنسنے والا بندہ پھنس جاتا ہے۔ وہ اس بھنور میں گول گول گھوم کے غرق ہوتا جا رہا تھا، لیکن نکلنے کے لیے کوئی آسرا ہی نہیں تھا۔ ڈپریشن کوئی فیشنی لفظ نہیں ہے، یہ واقعی خطرناک بیماری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہٹا کٹا خوشحال کھاتا پیتا بندہ بولے گا کہ یار مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے تجھے کیا غم ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ڈپریشن تو بھائی بغیر کسی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہ واحد بیماری ہے جس کی ڈیفینیشن میں دیکھیں تو آپ کو لکھا نظر آئے گا کہ بعض اوقات اس کی وجوہات موجود نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے ہوا تو اس میں 1001 وجہیں سامنے آ سکتی ہیں۔ انسان اکیلا ہو رہتا ہو، زیادہ دوست یار پاس نہ ہو، گھر والوں سے دور ہو، جسم بہت زیادہ تھک گیا ہو، شادی شدہ ہو، زندگی ٹھیک نہ ہو، خدا نہ کرے کسی کے قریبی بندے کی بیماری چل رہی ہو اور یا وفات ہو جائے، نوکری نہ ہو رہے، کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، بلکہ سب چھوڑیں یار، نئی نوکری یا نیا کاروبار شروع کر کے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ طے ہوئی کہ ڈپریشن باقاعدہ ایک بیماری ہے، ایویں کوئی بندہ نہیں کہہ رہا ہوتا۔ دوسری بات یہ ڈپریشن کا مریض پاگل آدمی نہیں ہوتا۔ دیپیکا پڈوکون جو اچھی خاصی خوبصورت مشہور اداکار ہیں، وہ کہتی ہیں کہ دماغی بیماری کے ساتھ معاشرہ کسی آدمی کو قبول نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ داغدار ہیں، وہ نارمل نہیں ہیں۔ ڈپریشن کی ذات پر موجودہ خوفناک دھبا بن جاتا ہے۔ اس کا نقصان مریض کو ہوتا ہے۔ لوگ اس بات پر بات ہی نہیں کرتے۔ دیپیکا نے اس بارے میں بولنا ہی شروع ہی کیا کہ ایک طویل عرصے وہ اس بیماری کا شکار رہ چکی ہے۔ میری زندگی کا ایک طویل عرصہ اس لیے ضائع ہوا کہ میں اس بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اگر بخار ہو تو میں لوگوں کو بتا سکتی ہوں، کہیں زخم آ جائے تو میں دکھا سکتی ہوں، لیکن جو کچھ اندر خانے ہو چل رہا ہے میں کیسے بتاؤں گی؟ کیا میں ان سے کہوں گی؟ مجھے نفسیاتی مسئلہ ایسا لگتا تھا جیسے میرے کندھوں پر کوئی بھاری بوجھ ہے۔ میں سانس نہیں لے پاتی تھی۔ میں جب تھوڑی دیر سی بہتر ہوئی اور مجھے محسوس ہوا کہ لوگوں کا سامنا کر سکتی ہوں، بس اسی وقت میں نے ٹھان لیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گی، سنو میں اب اس سب سے گزری ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور بھی اس سے گزرے۔ اگر کوئی مجھے اس مسئلے کا شکار ہو جائے تو جانتا ہو کہ آپ اسے کرنا کیا ہے۔ آپ چڑچڑے گھوم رہے ہیں، اداس بلبل بنے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تھکانے ایویں خامخواہ ہیں، سامنے کی باتوں پر توجہ نہیں ہو پا رہی، اپنے آپ پر رہ کر ترس آ رہا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، فیوچر ایک دم کالا گھاٹا بادل بن گیا ہے، نیند اڑ چکی ہے، آئے دن رونے خواب ساتھ آتے ہیں، بیکار میں رونے کا دل کرتا ہے، بھوک نہیں لگ رہی، گردن اکڑی ہوئی ہے، کندھوں میں مستقل درد ہے، گھبراہٹ ہے، باتھ روم کی کنڈی لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مر گیا تو کون نکالے گا، عجیب سی بے چینی ہے، ٹھنڈی پسینے آتے ہیں، اپنا آپ دنیا میں فالتو لگ رہا ہے یا خودکشی والے کا دل کر رہا ہے۔ تو عزیز من، یہ نارمل نہیں ہے۔ ان میں سے 3-4 بار پڑ بھی اکٹھے چل رہے ہیں تو آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ یہ سب دیپیکا کو ہو سکتا ہے، سنجے دت کو ہو سکتا ہے، روحی بانو جیسی خوبصورت خاتون اداکارہ کو لے ڈوبتا ہے، تو ہم بالکل زمینی مخلوق ہیں، ہمیں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اداکاروں کی مثال بھی اس لیے دی کہ اکثر ہم انہیں ہمیشہ سپر نیچرل سمجھتے ہیں، لیکن یہ چکر کہیں بھی چل سکتا ہے۔ اب اس کے علاج سے متعلق 2 باتیں ہیں، ایک اچھی بات ہے، ایک بری بات۔ ظاہر ہے اچھی بات کی باری پہلی آئے گی، تو اس کیفیت میں اچھی بات یہ ہے کہ 4 مہینے میں یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور 70 سے 80% مریض بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں پتہ بھی نہیں چلتا انہیں کوئی مسئلہ تھا، وہ گیس ٹربل یا تبخیر آئل کو الزام دیتے ہیں اور لوٹ پوٹ کے فٹ ہو جاتے ہیں۔ بری خبر یہ ہے کہ جو 20-30% باقی بچتے ہیں وہ ایک طویل عمر اس میں گرفتار رہتے ہیں اور خودکشی بھی کر جاتے ہیں۔ اگر خودکش لوگ احمقانہ حد تک بہادر ہوتے ہیں یا شدید بزدل، لیکن دونوں کیفیتیں جو ایکسٹریم پر ہوتی ہیں، یہ اس بیماری کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یا کسی جاننے والے کو ڈپریشن ہے، یا پہلی بات ہے کہ ایک بیماری ہے جسے دانت کا درد بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہوگا۔ دوا اس سے ڈر لگتا ہے، بعض اوقات اچھا سائیکیٹرسٹ باتوں سے ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اچھا، اگر ڈاکٹر کے بھی نہیں جانا تو سب سے پہلے یہ باتیں یاد رکھیں کہ دنیا میں کروڑوں لوگ ان حالات میں ہیں، آپ اکیلے نہیں۔ نیند نہیں آ رہی تو کچھ ٹی وی یا فلم دیکھ لیں، کچھ بھی کریں، دماغ کو ڈائیورٹ ہو، ہر کام میں لگیں، تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں،
بوٹیاں اڑانا کم کر دیں، مجھے 15-20 منٹ کی واک ہو لیکن وہ ضرور کریں، کوئی نہ کوئی ایک رازدار ضرور بنائیں۔ اچھی بری باتیں جس سے شیئر کی جا سکتی ہوں یہ تو فرض ہے۔ پھر چائے، سگریٹ، شراب تینوں کم وقت اینڈ میں جا کر ڈپریشن بڑھا دیتی ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے مگر یہی سچ ہے۔ کوشش کیجیے کہ کسی بھی چیز کے عادی نہیں ہوں، اس کا استعمال کم سے کم ہی ہو۔ مٹی سے اپنا تعلق جوڑیں، ننگے پاؤں گیلی ریت پہ، گھاس پہ، مٹی پہ چلے کر دیکھیں۔ ہاتھوں سے باغبانی کریں یا بے شک گملوں میں پودے لگائیں۔ کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے ٹکا کے پسینہ آئے۔ پراپر مصروفیت نہیں ہے تو فالتو کاموں میں بزی رہیں لیکن کچھ نہ کچھ کریں۔ فارغ دماغ مسائل کی کھڈی ہوتا ہے۔ گھوم چڑھا سائیاں سائنس سے یاد آیا، آپ پیر فقیر سے ٹرائی کر لیں، یہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہیں کہ فلاں مزار پر جانا ہو، دھمال ڈالو، نعرے بازی مارو بابا جی کے، تو یار اس سے بھی فرق پڑے گا۔ لیکن وہی کام کسی اور بھلے ہلے گلے والے کھیل سے بھی ہو سکتا ہے۔ بات کتھارسس کی ہے، بھڑاس نکالنے کی ہے، جہاں نکل گئی راستہ صاف ہے۔ جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ مرد کو درد ہو سکتا ہے، مرد کو درد ہو سکتا ہے، مرد رد بھی ہو سکتا ہے، مرد حسب ضرورت تکلیف سے چیخ بھی سکتا ہے۔ ڈپریشن کو لڑکیوں کا مریض سمجھنے، اس کی کیفیت سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کوئی مردانہ یا زنانہ کمزوری نہیں ہے، بیماری پراپری بیماری ہے جو ٹھیک نہ ہوئی تو اور جگہ رائتا پھیلائے گی۔ اگر خدا کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہیں تو بھی آپ کا یہ سب سے پڑھنا کچھ ضائع نہیں گیا۔ ڈھونڈیں آس پاس جو بھی پریشان ہے، دوست بزرگ ملے، اس کا خیال کریں۔ صرف اسے وقت دے کر بھی آپ اپنی صحت واپس لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ باقی پھر جس دن لگے تو سوتن جانے، اور کچھ بھی نہ کریں تو کم از کم مذاق اڑانا چھوڑ دیں۔ ڈپریشن والے بندوں کی بد دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ مشری ہوشیار باش۔